فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، یہ قرآن ہے۔ جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی دنیا میں سزا یہ ہے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ قرآن سے منہ موڑنے والا، قرآنی احکامات سے بغاوت کرنے والا، جس معاشرے کی نہ عدالتوں میں قرآن ہو، جس معاشرے کی نہ پارلیمنٹ میں قرآن ہو، جس معاشرے کے نہ گھروں میں قرآنی احکامات ہوں، نہ ذات پہ جس کے قرآنی احکامات ہوں، فإن له معیشۃ ضنکا، اس معاشرے کی معیشت تنگ ہو کے رہتی ہے۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں سزا معیشت کی تنگی، اور آخرت میں سزا اندھا پن۔ قال، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میرے احکامات آئے تھے، میرے احکامات تیرے پاس آئے، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا جیسے تو نے میرے احکامات کو بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، تجھے بھی آج ایسے ہی بھلا دیا جائے گا۔ اور سنو سنو، وکذالک نجزی من اسرف، جو بھی میرے احکامات سے، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، میرے احکامات سے روح گردانی کرے گا، کذالک نجزی، ایسے ہی ہم اسے سزا دیں گے، معاشرے کو سزا دیں گے، ملک کو سزا دیں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، لوگو آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب سخت ہے۔ حضرات گرامی، خلاصہ کلام سمجھ لیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے نظام چلا رہے ہیں، لیکن ان اسباب کے پیچھے حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں اسباب کے ذریعے، رزق دیتے ہیں اسباب کے ذریعے، لیکن یہ سارے کے سارے اسباب اور وسائل پابند ہیں حکم ربی کے۔ جب تک حکم ربی نہ ہو، سارے کے سارے وسائل ہونے کے باوجود رزق نہیں ملتا، اور رزق سے محرومی کا بہت بڑا سبب، معیشت کی تنگی کا بہت بڑا سبب گناہ ہے، نافرمانی ہے، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جس قوم میں نافرمانی آ جائے گی، اس قوم کا آیا ہوا رزق بھی واپس چلا جائے گا، اس کی مستحکم معیشت بھی تباہ اور زوال پذیر ہو جائے گی۔